السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 7 کا ترجمہ اور معنی کے مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ مما اس سے ترک الوالدانی جو چھوڑ مرے والدین والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے مما اس سے ترک الوالدانی جو چھوڑ جائیں والدین والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس سے قل منہ او کثر کم ہو یا زیادہ، نصیب حصہ ہے مفروضہ فرض کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، اور خواہ یہ کم ہو یا زیادہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ معزز لسنرز، انشاءاللہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے آج ہم وراثت کے مسائل سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور یہی اس دور کا یہ رواج تھا اس دور کا کہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ عورتیں نہ کما سکتی ہیں، نہ گھاس اٹھا سکتی ہیں، نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، تو یہ جو مال ہے یہ پھر عورتوں کو ملنا بھی نہیں چاہیے، یہ مال سارا مرد ہتھیا لیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو یتیم کا مال بھی ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا، بچوں کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو وارث بنائیں گے جو نیزوں سے جنگ کر سکے اور مال غنیمت لوٹ سکے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں عورتوں کی حقوق کی وضاحت کی تو اس میں یہ بات بتائی کہ یتیم بچوں کے ماں باپ اور قرابت دار جو بھی مال چھوڑ کر جائیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، اور اس کے میں مرد یا عورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ترکہ بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے، ہر حصہ اس کے مطابق تقسیم ہوگا جیسا کہ اللہ نے بتایا۔ تو اس سے آج ہم تھوڑا سا وراثت کے مسائل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے یہ ٹاپک، اس لیے اس کو زیادہ دھیان سے سنیے گا۔ وراثت جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میراث مواریث، یہ شریعت اسلامیہ میں اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھے اسے چاہیے کہ وہ علم میراث کو بھی سیکھے۔ اچھا، اب میں زیادہ نہیں آپ کو بتاؤں گی، صرف تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ علم میراث کے 3 اجزاء ہیں۔ علم میراث کے 3 اجزاء ہیں۔ مورث وہ میت جس کا ساز و سامان اور جائیداد دوسروں کی طرف منتقل ہو رہی ہو، وارث وہ شخص جس کی طرف میت کا سامان منتقل ہو رہا ہو، اور موروث یعنی ترکہ۔ کیا ہے علم میراث کے 3 اجزاء؟ مرنے والا اور وارث اور مورث۔ اب میت کے ساز و سامان اور مال، ان کے مرنے کے میت کے ساز و سامان اور مال اور جائیداد میں درج ذیل 4 حقوق ہیں۔ کون کون سے حقوق ہیں؟ میت کے ساز و سامان اور جائیداد میں اس کے 4 حقوق ہیں۔ یہ کہ سب سے پہلے میت کی جائیداد میں اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، میت کے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے، یعنی جو بھی قرض ہے، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر اس کے روزے واجب الادا تھے اس کی ابھی اس نے دیت، اس نے وہ قصاص، اس کا کفارہ ادا نہیں کیا، اس کے علاوہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے اس نے وہ ادا نہیں کیا، اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو 1/3 تک ہو سکتی ہے، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، قرض
اور جو اس کی وصیت ہے ان دونوں کی ادائیگی کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ تیسرا حصہ کہ جائز وصیتوں کو 1/3 حصے تک نافذ کیا جائے، یعنی کوئی بھی اس نے اچھی جائز نیک وصیت کی ہے جس میں کسی غریب رشتہ دار کو مال دینے کا اس نے کہا ہے، کسی خیراتی ادارے کو کہا ہے، یا کوئی ایسی چیز اس نے کہی ہے جس میں کہ اس نے کوئی نیکی کی وصیت ہے تو وہ پوری کی جائے۔ ہاں اگر برائی کی وصیت ہے جس میں کہ اس نے کسی وارث کو مال سے محروم کیا ہے تو اس وصیت کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو باقی ساز و سامان ہے اس کو حصے کے ساتھ تمام ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کو پورے انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ کوئی چیز چھپانے کی کسی کو اجازت نہیں، کوئی چیز جو آپ کو پسند ہے، جو وارث ہیں وہ کہیں کہ یہ چیز مجھے، ایون کہ وہ چادر جو میت پہ ڈالی گئی تھی وہ چادر بھی واقع موروث میں شامل ہوگی اور وہ بھی تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے 2 چیزیں پڑھی۔ نمبر 1 ہم نے پڑھی کہ وراثت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وارث کے جو مال ہے اس کے 4 حق ہیں۔ اب ورثاء کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم صاحب الفرض، وہ لوگ ہیں یا وہ ورثاء ہیں جو کہ شریعت میں فرائض کے اعتبار سے حق رکھتے ہیں، معین حصے ان کے قرآن میں بتا دیے گئے، اور وہ یہ 6 ہیں۔ اس کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو یاد کر لیں، میں اس کو آرام سے پڑھتی ہوں۔ وہ یہ 6 حصے ہیں جو قرآن میں فرض کیے گئے ہیں، یعنی چھٹا حصہ، 1/3، یعنی کہ اگر پورے جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 حصہ، پوری جائیداد کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے، پوری جائیداد کا 8واں حصہ، پوری جائیداد کے 4 حصے 1/4، پوری جائیداد کا آدھا حصہ، یعنی یہ 6 حصے ہیں جو کہ قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی پوری جائیداد کا چھٹا حصہ، پوری جائیداد کا 1/3، یعنی کہ اگر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ، پوری جائیداد کا 2/3، یعنی اگر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کے 2 حصے، پوری جائیداد کے 8 حصے کیے جائیں تو 8واں حصہ، پوری جائیداد کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو چوتھا حصہ، یعنی کہ 1/4 اور آدھا حصہ۔ قرآن حکیم جن لوگوں کے حصے معین کیے گئے ہیں وہ بیٹی کے عدم موجودگی میں پوتی، ماں اور باپ ان کی عدم موجودگی میں دادا دادی نانا نانی، شوہر بیوی بھائی بہن، یہ وہ ہیں جن کے حصے معین کر دیے گئے، یعنی بیٹی، ماں اور باپ، ماں باپ کی عدم موجودگی میں دادا دادی، شوہر بیوی بھائی اور بہن۔ پھر کچھ جو دوسرا ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے وہ ہے عصبہ، یعنی وہ جو مال بچ جائے گا تقسیم کے بعد تو وہ ورثاء اس کے وارث ہوں گے، اور وہ کون ہے؟ جن ورثاء کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان ورثاء کو دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ اقرب رشتہ دار کو، قریب ترین رشتہ دار کو دیا جائے گا، بخاری اور مسلم۔ یعنی اس کے جتنا جو قریب ترین رشتہ دار اس وقت حیات ہوگا اس کو وہ دے دیا جائے گا، اگر باپ ہے تو باپ کو، اس طرح سے ہی جو قریب ترین اس کا رشتہ دار ہے۔ نمبر 3، پھر تیسرا جو لوگ ہیں جو کہ جائیداد کی تقسیم میں وارث بنتے ہیں وہ ہے ذوی الارحام، یعنی وہ رشتہ دار جو صاحب الفرض اور اسبا مطلب سمجھ آ گئی نا، کہ جتنا حصہ آپ نے جو تقسیم ہو گیا اس کے بعد جو بچا وہ اس کے حصے میں جائے گا جو اسبا ہے، اور وہ قریب ترین رشتہ دار ہوگا۔ اس کے بعد جو ذوی الارحام ہے وہ رشتہ دار جو صاحب فرض اور اسبا میں سے وارث نہ ہونے پر میراث میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ذوی الارحام کون سے رشتے؟ مثلا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کا باپ بھی نہیں، اس کا بھائی بھی نہیں، اس کا بیٹا بھی نہیں، تو پھر وہ رشتہ دار جو کہ اس کے قریبی قرابت دار ہیں، مثلا اس کے چچے، اس کے بھتیجے، چچا زاد بھائی، ان میں سے کوئی ایک، تو پھر وہ اس وارث میں شریک ہو سکتے ہیں۔ خونی رشتہ داری یعنی 2 انسانوں کے درمیان ولادت کا رشتہ، جیسا بھائی ہے، بہن ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ داروں کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ بس یہاں تک کہ آج ہم سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اللہ نے فرمایا ہے، ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وراثت میں ہماری مرضی سے ہم کسی کو حصہ دیں یا کسی کو محروم کریں، ہمیں اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر مر جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، وہ زیادہ ہو یا وہ کم ہو، یہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، لہٰذا اس میں آپ کو
یا مجھے اس چیز کا اختیار نہیں کہ ہم کسی ایک کو محروم کر دیں اور کسی ایک کو دے دیں، ایون کہ کوئی ایک جس کو آپ دے رہے ہیں وہ بہت مالدار بھی ہے، بہت اس کے پاس پیسہ ہے، تو بھی آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ علم وراثت کا قاعدہ یہ ہے کہ قریب وارث کے ہوتے ہوئے بعید وارث محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم وراثت میں یہ بھی ضروری ہے کہ وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب یا حاجت مند ہو اس کو زیادہ وارث سمجھا جائے، اور جو میت کے ساتھ رشتے میں قریب تر ہوگا اور وہ بنسبت دور کے رشتہ دار کے زیادہ مستحق ہوگا، اور یہی قرآن میں اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی، جس میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے اور آج بھی جو حلاق یہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے، اللہ کے قرآن کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں والدین کے ترکے میں سے بیٹیوں کا حق بھی بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اصل مال وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پراپر اس کی تقسیم ہوگی اور انصاف کے ساتھ ہوگی، اور یہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ لہذا جب ایک میت مر جاتی ہے، ایک انسان مر جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کی وراثت کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے اس وراثت کے مال کو تقسیم کرنے میں حیل و حجت کرے یا بہانے بنائے، وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے، اور اس کو اس شخص کی حق رکھنے پر اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا جو وراثت تقسیم نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے۔ اور اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں یہ بتایا، اور حدیث میں اور قرآن میں بھی، کہ وراثت کی تقسیم قرابت داری قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ ضرورت اور مستحق ہونے کی بنیاد پر۔ اور جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ ہمیں تقسیم کر کے اللہ کے برکات کے دروازے کھولنے چاہیے اپنی زندگیوں میں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔